نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرۃ اللسن وفضوح الحسر ونعوذ باللہ من مارۃ اللکن وفضول الحذر ونعوذ باللہ من عیب العجز فی النطق ونعوذ باللہ من احتباس اللسان عند الکلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد له ولا ند له ولا فريق له ولا أريك له ولا مزيك له ولا مذيل له ولا ولد جلد جزوب نزوب طيبا عيبا ريبا خطبا كتفا جهتا جستا سمتا نطق له ونصلي ونسلم على سيدنا وسيد أصحابنا ورفيقنا ورفقنا ودعائنا ودوائنا وشمسنا وشمس شموسنا وبدرنا وبدر بدورنا وصدرنا وصدر سرورنا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي غازی جزیلنا ہادی سبیلنا وحدن برب جلیلنا عازن جزیمنا نازن قدیمنا بصغر مبین قدیم جدین رؤوف رحیم وتر یتیم وبحر علیم وعلا علیہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام الحکیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سارے احباب مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے احباب مل کر بارگاہ ختمی المرتبت میں درود و سلام پیش کیجئے اصل عبادت عبادت کا مغز اور نچوڑ اور محاصل اور جوہر وہ صلاۃ و سلام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین نہ کنشت و کلیسا سے کام ہمیں نہ در دیر نہ بیت حرم سے غرض بھائی کمال نظامی صاحب بہت بڑا قرضہ چھوڑ گئے مجھ پہ حضرت مظفر وارسی کو پڑھ رہے تھے اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں اور وارسیہ سلسلہ ہے بھی ایسا فللہ الحمد کہ جس پہ اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے اتنا رنگ گہرا ہوتا ہے کہ محفل کا رخ بدل جاتا ہے اور میں نے زندگی میں کبھی کسی نعت خان کو اتنی کھل کے داد نہیں دی جتنی آج میں کمال نظامی صاحب کو دے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ادب کے میدان کا شاہ سوار ہوں اردو عربی اور فارسی تین ادب میرے سامنے ہیں میری دستگاہ میں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین لٹریچر میں پی ایچ ڈی میری چل رہی ہے اور خالصتاً ایک دینی مدرسے سے وابستگی ساری زندگی تو یہ ادب جو ہوتا ہے یہ علماء کے گھر کی لونڈی یا غلام آپ سمجھ لیں یہ ہوا کرتے ہیں حضرت بیدم وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور باہر کے وزن کے اوپر پڑھوں گا لطف لیجئے گا کہ نہ کنشت و کلیسا سے کام ہمیں نہ در دیر نہ بیت حرم سے غرض اور باڈی لینگویج کو بھی ساتھ لیجئے گا کہ نہ کنشت و کلیسا سے کام ہمیں نہ در دیر نہ بیت حرم سے غرض کہ ازل سے ہمارے سجدوں کو رہی تیرے ہی نقش قدم سے غرض جو تو مہر ہے تو ذرہ ہم ہیں جو تو بہر ہے تو قطرہ ہم ہیں اور جو تو ہے صورت آئینہ ہمیں تم سے غرض تمہیں ہم سے غرض نہ نشاط وصل نہ ہجر کا غم نہ خیال بہار نہ خوف خزاں نہ سکر کا خطرہ نہ شوق ارم نہ ستم سے حذر نہ کرم سے غرض رکھا کوچہ عشق میں جس نے قدم ہوا حضرت عشق کا اس پہ کرم اسے آپ سے بھی اپنے آپ اسے آپ سے بھی سروکار نہیں جو غرض ہے تو بس اپنے صنم سے غرض تیری یادیں ہوں دل بے دم ہو تیری یادیں ہوں بے دم کو رہے تیرے غم سے غرض تیرے غم کو رہے بے دم سے غرض بلال میاں یہ میرے اگلے خطاب کا 21 ایف میں جو ہے اس کا وقت ہو گیا ہے تو اس وقت کھانا ہی نہ کھا لیں دعا کر کے حاضری تو ہو گئی
سامعین ذی وقار آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اللہ نور السماوات والارض، موضوع بہت وسیع، بہت طویل، وقت بھی بہت نازک، گرمی موسم بھی ہے، آتش شوق بھی ہے، اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا، وقت بڑا قلیل ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہی قلیل وقت میں اتنے وسیع اور وسیع مضمون کو نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل رات ایک جگہ پہ خطاب تھا، خطاب کے دوران بس توجہ اس طرف مرتکز ہو گئی، تو وہاں پہ کچھ دل کے مضامین، بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے نقیب محفل کہ میں عقیدہ سناتا ہوں، محفل نہیں پڑھتا، عقیدہ سناتا ہوں، اور میں خطاب نہیں کرتا۔ یقین جانیے کبھی بھی خطاب میں نے عوام کی مرضی کی کبھی بھی پابندی نہیں کی، علماء کی بھی پابندی نہیں کی کبھی۔ الحمدللہ فقیر کی 10ویں نسل ہے، محراب اور منبر، اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے، 10ویں نسل ہے فقیر کی، محراب اور منبر میرے گھر کی چیز ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی، اور الحمدللہ آج بھی اسی چیز کے تحت آپ نے جو میرا رنگ دیکھ لیا ہوگا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی کوئی تعریف میں رطب اللسان ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے کیسا عجیب سا بے ڈھنگا تھا، اب آدمی آیا اور بے سوری کوئی کونا خدرہ پکڑا نہیں، یہاں سے شروع کیا اور وہاں ختم کر گیا۔ اس وجہ سے پہلے بتا دیا کہ میں خطاب میں اپنے ایک رنگ کا عادی ہوں، جہاں پہ کمال نظامی مجھے چھوڑ کے گیا تھا میں بات اس سے آگے بڑھاؤں گا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور جس مقصد کے لیے یہ قصیدہ نور شروع کیا تھا، شمع دل، شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو جہاد میں جو متجہت ہوتا نہیں، حدود کے اندر تو متقیف ہوتا نہیں۔ حضرت مظفر وارسی کا کمال نظامی شعر پڑھتے ہوئے شش جہاد کی باتیں کر رہے تھے۔ شش جہاد کہتے کسے ہیں؟ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، مشرق مغرب، شمال جنوب، تحت فوق، 6 جہتیں ان کو کہتے ہیں، اور جو ان میں گھر جاتا ہے وہ مکان میں گھر جاتا ہے۔ جدید سائنس ہو یا قدیم سائنس، اوپر والے جسم کی نچلی سطح جب جسم ماہوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو تو اسے مکان کہتے ہیں۔ اللہ مکان سے پاک، اللہ کم و کیف سے، اللہ کم و کیف سے پاک، اللہ جہات ستہ سے پاک، اللہ جسم سے پاک، کیونکہ جس کا جسم ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، جو مکان میں گھر جاتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ اللہ قدیم ہے اور ساتھ میں لا انتہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے خوب بات کہی تھی، جو ذہن میں گھر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ بات کو سمجھو، اللہ جہاد سے پاک، اللہ اسمات سے پاک، سمتوں سے پاک، اللہ اطراف سے پاک، اللہ اکناف سے پاک، اللہ آفاق کے اندر محدود و مقید ہونے سے پاک۔ پھر اللہ آسمانوں اور زمینوں کو کیسے روشن کر سکتا ہے؟ روشن کرنے کے لیے ضروری ہے، آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے کے لیے، مکان کو روشن کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ پھر اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو، شرق و غرب، شمال و جنوب، چنین و چنا، مکین و مکا کو تو نے کیسے روشن کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ یعنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے. کیسے روشن کیا؟ فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے. تاک سمجھتے ہیں، پرانے بزرگ سمجھتے ہوں گے. دیہاتوں میں دیواروں کے اندر ایک محراب چھوٹی سی بنی ہوتی تھی جسے ہم پنجابی میں آلنا کہتے ہیں، اور اس کے اندر دیا رکھا جاتا تھا. کس لیے؟ کہ ایک تو تیز ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھے نہیں، اور دوسرا روشنی ہر سمت ہر طرف پھیلے. مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال یعنی اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو روشن کیا، اس روشن کرنے کی مثال اس تاک کی مانند ہے جس تاک کے اندر ایک چراغ دھرا ہو، ایک چراغ رکھا ہو، اور اس چراغ کے اوپر ایک فانوس یعنی شیشے کی چمنی ہو. اس کے اوپر ایک شیشے کی چمنی، المصباح فی الزجاجہ. اور جب وہ چراغ روشن ہو جائے، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، جب وہ چراغ روشن ہو جائے تو یوں لگے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ. اور ستارہ بھی اس کی روشنی ایسی ہو، من شجرۃ الزیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، روغن زیتون سے روشن ہو. بس صرف اس آیت کی تفسیر بیان کروں. اس کی روشنی روغن زیتون سے وہ روشن ہو. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس چراغ کو، توجہ ہے، سن رہے ہیں، روغن زیتون سے روشن ہو، کیونکہ جتنے بھی روغن زیتون کے علاوہ جتنے بھی تیل ہیں ان کی روشنی مدقوق ہوتی ہے، زرد روشنی ہوتی ہے. آنکھوں کو اتنی زرد روشنی اچھی نہیں لگتی جتنا دودھیائی روشنی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے. رب نے اس چراغ کے روشنی کی مثال کس کے ساتھ دی؟ روغن زیتون کے ساتھ. اور فرمایا وہ روغن زیتون، ایک تو اس کا شعلہ دودھیائی ہوتا ہے، دوسرا من شجرۃ مبارکۃ، وہ شجرہ مبارکہ ہے. ایسا ویسا درخت نہیں جس کے تیل کے ساتھ ہم نے اس کو روشن کیا ہے. من شجرۃ مبارکۃ، ایسا ویسا درخت نہیں. تفسیر میں سمجھاؤں گا، ابھی یہ مطلب سمجھیے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کی لو دائیں طرف جھکتی ہے نہ بائیں طرف، بالکل سیدھی. اگر اس کا منظر دیکھنا ہے تو نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور. اور اگلی بات، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی سمجھ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ اس نور کی سمجھ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اس چراغ سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ اور بڑی قیمتی بات ہے، بیٹا بیٹھ جائیں. اس چراغ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشکات یعنی تن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہے. اور یہ خطیبانہ جوش نہیں، یہ نہ خطیبانہ جوش ہے نہ خطیبانہ رنگ ہے، نہ ایک چاہنے والے کا فقط خراج عقیدت ہے. اس تفسیر کو کعب بن اخبار نے روایت کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کیا، کس کے ساتھ؟ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہے. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ چراغ جس سے اللہ نے شرق و غرب کو روشن کیا، شمال و جنوب سیر منور
کیا وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. اب کسی کے ذہن میں اشتباہ ہو کہ ہو سکتا ہے کعب احبار کی تفسیر آپ کی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں جو گاؤں اس طرف ہے. ایک بھی علمی بات کر گیا یہ بیٹوں کے لیے. تو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن اگر بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو بعض حدیث بھی تو بعض حدیث کی بعض قرآن کی تفسیر کرتی ہے. میرے سامنے میری نظر میں سیدنا جبریل امین کی وہ حدیث جس میں آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کم عمرت یا جبریل، جبریل کتنی عمر پائی؟ جبریل عرض کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں گنی نہیں کہ ہفتوں میں یاد رکھتا کہ اسے مہینوں میں تبدیل کر کے سالوں کی شکل میں تاریخ مرتب کر لیتا. لیکن ایک حساب میرے پاس موجود ہے. عرش کے چوتھے پردے کے سامنے ایک ستارہ کوکب، ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. یعنی 7.5 کروڑ سال پر محیط عرصہ، 7.5 کروڑ سال پر محیط عرصہ ایک ستارہ جو حجاب رابع پر طلوع ہوتا تھا. آیت کا کوکب ذہن میں رکھنا، انا ذالک الکوکب. قرآن کہتا ہے کأنہا کوکبن، اس دیے کی مثال اس چمکدار ستارے کی طرح ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جبریل کہتے ہیں میں نے ایک ستارہ 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. آپ نے فرمایا یا جبریل فبعزت ربی و جلالتی، جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و جلالت کی قسم انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انا ذالک الکوکب. اے جبریل وہ ستارہ میں، وہ ستارہ. رب نے فرمایا وہ جو سینہ مصطفیٰ میں ہم نے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ستارہ سجایا، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں. کأنہا کوکبن دریوی یوکدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. بس آخری بات کر کے آپ بہت تھک گئے ہیں. زیتونت اللہ شرقیہ، چمکدار ستارہ. وہ چمکدار ستارہ جس کی روشنی دھودیائی ہے، آنکھوں کو چندیاتی نہیں، بڑی مرغوب ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ المبرآت من السماء، آپ کی اور میری پیاری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن بارگاہ ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حسین ہیں یا آپ کے بھائی یوسف زیادہ حسین تھے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی اخی یوسف و صبیحن و انا ملیحن، میرے بھائی یوسف حسن صباحت سے مالا مال تھے، اللہ نے مجھے حسن ملاحت سے مالا مال کیا. صباحت و ملاحت کا فرق سمجھنا ہے تو پھر اس حدیث کو سمجھیے، معنی ملاحت و صباحت کو سمجھیے. جب معنی ملاحت و صباحت سمجھ آ جائے تو پھر زیتونت اللہ شرقیہ سمجھ آ جائے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت سے مالا مال کیا تھا. حسن صباحت یہ ہے کہ نگاہ چہرے پر پڑے، نگاہ چہرے پر پڑے، حسن اتنا روبدار ہو، نگاہ چہرے پر پڑے ٹک نہ پائے، حسن سے مرعوب ہو کر نگاہ ڈھلک جائے. اور حسن ملاحت یہ ہے کہ نگاہ چہرے پہ پڑے، نگاہ ایسی جم جائے جان نکل جائے، نگاہ چہرے سے ہٹ نہ پائے. اے عائشہ رب نے میرے بھائی یوسف کو بھی حسن دیا تھا، ان کو جو دیکھتا تھا حسن کے روب کی وجہ سے انگلیاں کاٹ کر پھینک دیتا تھا، اور جو مجھ کو دیکھتا ہے وہ میدان احد میں میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چھاتی کو تیروں سے چھدوا لیتا ہے اور سر میرے قدموں میں رکھ کر جان نثار کر دیا.
الثاني درباری کریمی حضرات ذی وقار زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیہ سمجھ میں آیا؟ ذرا سی ایک اور تھوڑی سی ہلکی سی تمثیل دے دوں. کسی صحابی نے حضور کے چہرے کو تلوار کے حق کی طرح کہا. دوسرے صحابی نے سنا تو انہوں نے کہا نہیں، سیکل کی ہوئی تلوار، کرومیمڈ، جو کسی چیز کو آپ سیکل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی، کرومیمڈ. فرمایا نہیں، سیکل کی ہوئی تلوار کی طرح نہیں، حضور کا رخ انور آئینے کی طرح ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کی بھی طرح نہیں ہے. کسی نے کہا چاند کی طرح ہے، انہوں نے کہا چاند کی طرح بھی نہیں. سیدنا براء ابن عازب کہتے ہیں میں اسی سمورہ بن جندب کہتے ہیں میں اسی کشاکش میں تھا کہ 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا. میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ اپنی چارپائی پر محو استراحت تھے. آپ نے سرخ رنگ کا سیاہ دھاری دھار یمنی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا. آپ کے چہرہ اقدس کی روشنی، آپ کے چہرہ اقدس کے اردا گرد جو حالہ تھا، میں اس حالے کے نور میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک 14ویں کے چاند نے مجھ پر طلوع کیا. میرے دل میں خیال پیدا ہوا حضور کے حسن و جمال کو کوئی آئینے کے ساتھ، کوئی سیکل کرتا شمشیر کے ساتھ، کوئی چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. آج ذرا میں موازنہ کر کے تو دیکھوں. کبھی چاند کی طرف آپ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف نظر کرنے لگا، کبھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، پھر کبھی چاند کی طرف دیکھا. فائدہ ہوا احسن عندی من القمر. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند کا چہرے میں پھر میل ہے، محمد عربی کا چہرہ اس میل سے بھی پاک ہے. نہ ہو جو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ ہو جو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چشمہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادن فارسی کا مصدر ہے، ایستادہ کھڑا ہے، ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.